الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ ناظرین بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کو آج شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المحدث اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر شہداء کے دوسری برسی کے موقع پر تسلیت و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو ان شہداء کی یاد منانے کے، ان کے مشن کو باقی رکھنے کے اور انہوں نے جس اہداف و مقاصد کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس مشن اور اس مقدس ہدف کو باقی رکھنے والوں میں ہم اور آپ کو بھی شامل فرمائیں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم لوگ کلاس سے پہلے ایک مختصر حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت جس کو میں نے آج کے کلاس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت بے انتہا ضروری ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے اتنی صعوبتیں برداشت کی دین کو پہنچانے میں، تبلیغ کی لوگوں کو، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کی زبانی قرآن میں سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں خداوند فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں نے جو دین تم لوگوں کو پہنچایا، جو تبلیغ میں نے کی، میں اس کا کوئی اجر تم لوگوں سے نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ محبت، مودت، عقیدت، انس اہل بیت علیہم السلام سے رکھنا ہمارا دینی فرض ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا یا رسول اللہ من اہل البیت، کون ہے اہل البیت علیہم السلام، یا من قرابتک، کون ہے آپ کے قرابت دار، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت اور محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے۔ قال رسول اللہ نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناؤہما، علی اور فاطمہ اور ان کے فرزند ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کے پیغمبر گرامی اسلام نے جگہ، تنہائیوں میں، جم میں، ہر جگہ سفارش کی ہے۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام ہمیشہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر آ کر ہمیشہ یہ زیارت پڑھا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام بھیجا کرتے تھے۔ اور آخری وقت میں پیغمبر گرامی اسلام نے جب وصیت کی تو فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب قرآن اور دوسری چیز میرے اہل بیت علیہم السلام۔ تم ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں سے اپنے آپ کو رابطہ مستحکم رکھنا تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو سکیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ہمارے اور آپ کی ابدی آخری زندگی تک، قیامت تک کے لیے دو رہنما چھوڑے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت علیہ السلام۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات کو بھی سمجھیں اور قرآن مجید کو بھی سمجھیں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو ان روایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج ہماری گفتگو ہے ریفارمیشن کے بارے میں، اصلاح دینی یا اصلاح مذہب، ریفارمیشن یہ وہ اصطلاح ہے جس کے بارے میں بہت جہتوں سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہیں یورپ اور اسلام کے درمیان، یورپ کے مکاتب فکر اور اسلام کے درمیان کمپیریٹیو اسٹڈیز کے حوالے سے، یعنی ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ یورپ کی مکاتب فکر ان کانسیپٹ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اسلام اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے اصطلاحات کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اصلاح دینی ظاہری طور پر تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ریفارمیشن ایک سادہ سا لفظ ہے، سادہ سا کلمہ ہے، لیکن اس کے معنی، اس کے مقاصد جو لیے گئے وہ الگ الگ مفکرین نے، الگ الگ دانشوروں نے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اصلاح دینی سے مراد ہی کیا لیا جاتا ہے، اور اصلاح دینی یعنی مصلحین جنہوں نے اصلاح کی ہے، ان لوگوں کو
ان لوگوں کو کیا مقصد رہتا ہے، کیا ہدف رہتا ہے جس کے تحت یہ لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں اور یورپ میں، یا اسلام میں اور یورپ میں جو ریفارمیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ریفارمیشن کی تحریک چلی، اسلام میں جو اصلاح دینی ہے، اسلامی ریفارمیشن ہے میں اور یورپ کی ریفارمیشن میں کیا تفاوت ہے، کیا فرق ہے، اس کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ انہیں سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اصلاح دینی کی جو عام تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ جیسے کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے یا تاریخ بتاتی ہے، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہے کہ ایک دین، ایک مکتب فکر، ایک مذہب جب اس کا زمانہ گزر جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں تحریفات، انحرافات، خرافات، بدعتوں کا وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دین کے نام پہ اپنے خیال کا پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، دین کے نام پر بدعتیں ایجاد کرنے شروع کر دیتے ہیں، عجیب و اقسام کے رسم اور رواج دین میں وارد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس طرح کے ماحول دین کے سلسلے میں وجود میں آ جاتا ہے تو دینی مفکرین، دینی دانشمند یا ہر وہ شخص جو دینی درد رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے تحریفات سے، خرافات سے، توہمات سے، بدعتوں سے، رسم و رواج سے دین کو خالص کیا جائے، دین کو پاک کیا جائے۔ اس کام کو اصلاح دین، ریفارمیشن کہا جاتا ہے، اور اس کام کرنے والے کو ریفارمر یا مصلح کہا جاتا ہے، اصلاح کرنے والا۔ جب ہم اور آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اب آئیے تھوڑا سا یورپ کی دنیا میں۔ یورپ کی دنیا میں جب آتا ہے تو یہ اصلاح دینی یا ریفارمیشن کا جو فاؤنڈر تھا وہ پروفیسر مارٹن لوتھر کنگ تھا۔ پروفیسر مارٹن خود پوپ ہیں، جرمنی کا پوپ ہیں، لیکن رومن کیتھولک کے خلاف یہ قیام کرتے ہیں۔ رومن کیتھولک نے آخر کیا تھا کہ جس کے خلاف مسٹر لوتھر قیام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں کلیسا رومن کیتھولک کی حکومت تھی، حکمرانی تھی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بادشاہ اور عوام سب کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا۔ بادشاہ کا عزل کرنا، نصب کرنا ان کے اپنے ہاتھ میں تھا، قانون بنانا چرچ کے ہاتھ میں تھا۔ بابل کے خلاف کرنے والے سائنسدان، محققین، جو بھی علمی شخصیات ہیں، اگر ان لوگوں نے بابل کے یا چرچ کے قوانین کے خلاف کیے، ان کو مجرم قرار دیا جاتا تھا، مقدمہ چلتا تھا، ان کو کافر قرار دیا جاتا تھا، حتیٰ بہت سے دانشوروں کو قتل بھی کیا۔ یا ٹیکس لگانا چرچ کے ہاتھ میں تھا، ان کی اپنی پولیس تھی، اور عوام کے تمام معاملات میں چرچ کا دخل تھا۔ ساتھ میں عوام کے آمدنی کے 10% چرچ کو دیا جاتا تھا، اور چرچ کے خلاف کرنے والے کو مرتکب گناہ قرار دیا جاتا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ چلتا تھا۔ کلیسا کے ہر فیصلہ پر، چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرے، کلیسا کے ہی فیصلے پر لوگ جنتی بنتے تھے، لوگ جہنمی بنتے تھے، مغفرت کی سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، گنہگاروں کے لیے مخصوص پیکیج رکھا کرتے تھے۔ اس طرح کے عجیب و غریب کام کلیسا دین کے نام پر انجام دیتے تھے اور کلیسا کے پادری انجام دیتے تھے۔ تو اب خود بابل کو پڑھا ہوا شخص، ذہین شخص، جرمنی کا پروفیسر مارٹن لوتھر اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے دین نہیں چاہیے، اس دین میں ہمیں ریفارم لانے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انہوں نے 95 اعتراض کیے رومن کیتھولک پر اور جرمنی کی کسی کلیسا کے دروازے پر چپکا دیا، اور جس سے ہی یہ تحریک شروع ہوئی، پروٹیسٹ شروع ہوئی ان کی۔ اب یہ شخص خود بہترین ذہین پڑھا ہوا پوپ تھا، ایسا نہیں تھا کہ غیر دیندار ہوں یا کوئی اور دانشمند ہوں، خود ہی وہ پوپ تھا، خود ہی بائبل کو پڑھا ہوا تھا، خود ایک عالم دین تھا، مسیحی بہترین مبلغ تھا۔ تو اب اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے تو رومن کیتھولک نے سیدھے ان کو کافر قرار دیا اور ان پر مقدمہ چلانا شروع کر دیا۔ لیکن خود پروفیسر مارٹن ایسا شخص تھا جو اسلام کو ہی پڑھا ہوا تھا، اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر تھے، عربی سیکھنا، قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب ان کے ہسٹری کے بارے میں ہے۔ لہٰذا ان کے اوپر جو رومن کیتھولک نے ایک الزام لگایا کہ یہ مخفیانہ طور پر مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس طرح کے اعتراضات ان کے اوپر کیے، ٹھیک ہے۔ اب پروٹیسٹ انہوں نے جب کیے تو یہ تحریک میں بہت سے علماء، بہت سے دانشمند، بہت سے سیاسی لوگ، بہت سے اجتماعی لوگ، بہت سے مفکرین ان کے ساتھ ہوئے۔ پریس ریلیز کے ذریعے، پرنٹنگ پریس کے ذریعے ان کی کتابیں نشر ہوئی، ان کی فکر پورے یورپ میں پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ یہ بھی سبب ہوئے کلیسا کے خلاف قیام کرنے میں۔ خیر،
ان کی اس وجہ ان کے ان اقدام کی وجہ سے پروٹسٹ سے پروٹسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا. لہٰذا آپ کلیسا میں دو طرح کے فرقے ہیں. عیسائیت میں دو طرح کے فرقے ہیں. ایک رومن کیتھولک فرقہ ہے، چرچ ہے، دوسرا پروٹسٹنٹ چرچ ہے. یہ دونوں وجود میں آئے کس کے بعد؟ تحریک اصلاح کے بعد، ریفارمیشن تحریک کے بعد یورپ میں اس طرح وجود میں. خیر، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خود اصلاح مذہب کے کچھ بہت سے اسباب ہیں. ایک اسباب دینی ہے، دوسرا سیاسی ہے، چوتھا اجتماعی ہے. اور اصلاح دین ریفارمیشن کی اپنی خصوصیات ہے. ریفارمیشن اسلام کی نگاہ میں. لیکن ہم اور آپ تھوڑا سا اسباب کے بارے میں پڑھتے ہیں. دیکھیں، اسباب کے حوالے سے پہلا سبب دینی ہے. دینی کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیتھولک چرچ کے مظالم بے انتہا تھے. مالی فسادات، ہر طرح کی رشوت خوری، ہر طرح کی مالی امداد میں اتنے فسادات کہ ہر طرح کا کام یہ لوگ انہوں سے انجام پاتے تھے. کسی کو قتل کر کے آئے، کسی کو، لیکن پیسے کے ذریعے ہر کچھ خاموش کیا جاتا تھا. جو بھی کلیسا سے ملے ہوئے ہوتے تھے، ان کے اپنے بدماش لوگ، فساد کرنے والے لوگ ہوں تو ان کو چھپایا جاتا تھا، ان کی حمایت کی جاتی تھی. اخلاقی لحاظ سے بھی فسادات، ہر طرح کے فساد اخلاقی جنسی کیتھولک چرچ کی طرف سے ہوتا تھا. لیکن ان کے حتی دین کے خلاف بھی ہوں تو یہ لوگ کچھ کہا نہیں کرتے تھے. تفتیش عقائد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ باقاعدہ یہ لوگ جگہ جگہ سنٹر بنائے ہوتے تھے. لوگوں کو پڑھ کرتے تھے، جس پہ بھی شک ہو لے آتے تھے، اس سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے، اس بارے میں کیا ہے، اس بارے میں کیا ہے. اگر اس کے خلاف نظر آتا تھا فوراً جیل میں بھیجا جاتا تھا، اور زندانوں میں اس طرح کے لوگوں کو بھر دیے جاتے تھے. بہت سے بے گناہ یعنی ان عقائد کے، ان سے عقیدہ نہ رکھنے کی بنا پر زندانوں میں عمر بسر ہوتی تھی. خب، ایک تو مغفرت کی سرٹیفکیٹ. ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے، چلو ہم تمہیں معافی نامہ سرٹیفکیٹ دیں گے. تو لہٰذا بہت سے قتل کرنے والے بدماش مفسد لوگ فساد کر کے آتے تھے. آنے کے بعد آخر میں کلیسا کو پیسہ دے کر اپنے گناہ معاف کراتے تھے. تو اس طرح کا ماحول گرم تھا. تو مجبور ہوئے بہت سے اصلاح گر، بہت سے مفکرین اٹھنے میں. ان میں سے مسٹر لوتھر تھے. انہوں نے بھی اس کے خلاف اقدام کیا کہ ہمیں اس طرح کا دین نہیں چاہیے، اس لیے ہمیں کیتھولک اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. اسی طرح سیاسی شخصیات بھی ابھریں، سیاسی مفکرین بھی ابھریں. تو ان لوگوں نے اس زمانے کی بادشاہت کا ختم کیا کہ ہمیں اس طرح کی بادشاہت نہیں چاہیے جو کلیسا کے ہاں پہ ہاں ملے، جو کلیسا کہے کرو، جو کلیسا روکے رک جائے. بلکہ ہمارے اپنی استقلال ہونی چاہیے، عوام کی بھی رائے ہونی چاہیے، عوام کی بھی فریڈم ہونی چاہیے، عوام کو بھی کچھ بولنا چاہیے، عوام کی طرف سے اپنے ریپریزنٹیٹیوز ہونی چاہیے، نمائندے ہونے چاہیے. تو ان لوگوں نے بادشاہت کو ختم کر لیا، سیاسی لوگوں نے. اس کی جگہ کیا کیے؟ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی. مختلف ریاستوں میں مختلف حکومتیں جب وجود میں آئیں تو اب حکومتیں بنی تو اب حکومتوں کے نمائندے ہوئے، کونسلرز بنے، شورا بنے اور پارلیمنٹس بنے. اب اس طرح آہستہ آہستہ ایک ریپبلک، ایک ڈیموکریسی حکومتیں وجود میں آنی شروع ہوئی. اس طرح سیاسی لائن میں بھی ایک اصلاح ہونا شروع ہوا. ساتھ ساتھ میں اجتماعی امور میں آپ دیکھیں، انسان کے سوشل لائف میں آپ جب دیکھیں تو ان کی کیا تھی؟ فیڈرلزم کا خاتمہ ہوا. لوگ کسان، یعنی قرون وسطیٰ میں بہت بڑے اقتصادی ذریعہ فیڈرلزم کا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو ختم کیا. تجارت آزاد کر لی، بہت سے باہر کے لوگ تجارت کرنے آنا اجازت مل گئی. اب تجارت میں اور بازار میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بزنس میں انسان کو فریڈم ہے اور بازار بھی فریڈم ہے. یعنی اب ہر کوئی آ کے کیا کر سکتے ہیں؟ بزنس کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا تھا؟ جو کچھ کرنا ہے آپ کو کلیسا سے اجازت لینی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ نہیں، کلیسا کی اجازت ختم ہو گئی. اب آپ کو ہی اپنے بلبوتے پہ اپنی ہی مرضی سے سب کچھ کرنا ہے. اس کے بعد غلامی سے نجات پائی یہ لوگ. پہلے سب کچھ کلیسا کے ایک چرچ کے غلام تھے. ان لوگوں نے انڈیپینڈنٹ استقلال اختیار کر لی. اب وہ اپنے بلبوتے پہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس طرح ان لوگوں نے ہم اجتماعی لائن میں، ہم دینی لائن میں اور ہم سیاسی لائن میں، ان بخش میں، ان فیلڈ میں جب ترقی کی، آہستہ آہستہ بہت سے لوگ ان سے جڑتے گئے اور آہستہ آہستہ یہ تحریک کامیابی کی طرف چلی گئی. لہٰذا یہ یورپ کی دنیا کی ایک تصویر تھی، کس میں؟ اصلاح دینی میں، ریفارمیشن کی دنیا میں، تحریک اصلاح میں. لہٰذا یہ تحریک بہت مہم ہے یورپ کی تاریخ میں. اور اس سے جب آپ سمجھیں گے، چونکہ یہ تحریکیں، یہ اور رنیسانس جسے پہلے کلاس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ سب مقدمے تھے یورپ کے آج کی فکریں وجود میں آنے کے. خیر، آج کی فکریں صحیح وجود میں آئی، غلط وجود میں آئی، اس کے کیا امپیکٹ ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. وہ آئندہ کی گفتگو میں، آئندہ کی کلاسز میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. لیکن آج میں ایک آخری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسلام میں اور
مسیحیت میں جو اصلاحی فکر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں بھی اصلاح دینی کی گفتگو ہوتی ہے. حتیٰ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے شروع سے ہی ریفارمیشن کی باتیں ہوئی. جب سے پیغمبر آئے، جب سے حتیٰ ہمارے انبیاء سب ریفارمر تھے، سب مصلح تھے. حتیٰ شریعتیں جو آئی ریفارم کی بنا پر آئی، یعنی شریعتیں پرانی شریعت کو کامل کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے. چونکہ جب پہلے انبیاء تھے، ان کے پیروکاروں نے اب ان کے نام پر بہت سی خرافات کو، بہت سی توہمات کو، بہت سی بدعتوں کو دین کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کی. تو دوسرے نبی خدا نے مبعوث کیا، اس کے ذریعے پہلے نبی کے دین پر جو بدعتیں تھیں، جو تحریفات تھیں، جو خرافات تھیں، ان کو ختم کیا. اور جو شریعتیں بھیجی، اور پہلی شریعت جو دوسری شریعت وہ کامل اور جامع ہوا کرتی تھی، تاکہ پہلی والی شریعت کو کامل کر سکے، پہلی شریعت کو پورا کر سکے اور لوگوں کے تقاضے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکے. لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام کے آخر میں خاتم الرسل کے صورت میں جب آئے تو دین اسلام ایک آخری دین بن کر آئے. اس کا پیام قیامت تک ہوا. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ کا یہ نعرہ لگایا گیا. تو اصلاح فکر، اصلاح دینی، یہ فکر ہمارے یہاں بھی موجود ہیں اور دینی اسلام میں بھی موجود ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصلاح دینی کی فکر جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اسلام میں بھی بہت سے لوگوں نے اسلام کے نام پر بہت سی بدعتوں کو، بہت سے فرہنگ اور کلچر کو اسلام کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کی. تو اسلام میں بھی 13ویں صدی میں بہت سے مفکرین اٹھے. اس کے بعد سے اب تک لوگ ہیں اصلاح دینی کی بات کرتے ہیں، جیسے سید جمال الدین محمد عبدو، علامہ اقبال، اور آج کے دور میں امام خمینی عصری زمانے میں، اور آج کے مراجع جو ہے مصلحین میں سے ہیں. اصلاحات ہمارا ہر انبیاء، ہر نبی، ہر امام اور ہر عالم دین مصلح ہے، اصلاح گر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم دینی فیلڈ میں بھی اصلاح کریں، جو دین میں لوگ بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا دین میں اصلاح کی ضرورت ہے. یہ اصلاحی بحث خود قرآن میں پیغمبر کو مصلح کہا گیا. تو اس طرح سے یہ اصلاحی باتیں ہوتی رہتی ہے، اور اصلاحی باتیں اسلام میں شروع سے ہی ہے، اب تک ہیں. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی تحریکیں ریفارمیشن چلتی ہیں، ان کا ایک جامعہ پر، دوسرے سوسائٹیز پر، دوسرے معاشروں پر، دوسرے کلچر پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے اسلامی ریفارم کی بات ہوئی، اسلامی کلچرز، اسلامی تمدن عروج پہ تھے، تو بہت سے مسلمان و غیر مسلمان اسلامی تہذیب سے متاثر ہوئے. جیسے آگوس کوئن جو ہے، یہ عیسائی بہت بڑے مفکر تھے، توماس آگوس کوئن. انہوں نے ابن رشد کے فلسفے سے، ابن رشد کے افکار و عقائد سے وہ متاثر تھے. اور خود لوتھر مارتین بھی اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر تھے. قرآن پڑھنا چاہتے تھے، عربی سیکھنا وہ چاہتے تھے. اس طرح کے شخصیات ہیں جو اسلامی تہذیب سے متاثر تھے. اور بہت سے عیسائی پادری اس دور میں اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کو سیکھنے کی، اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کی، بہت سے دانشوروں نے. لیکن دیکھیں کچھ شباہتیں ہیں ان دونوں اصلاح. ان میں سے ایک اصلاح کے دونوں نے کہا کہ مقدس کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں ہر کوئی. یورپ کے رومن کیتھولک والوں نے کہا نہیں، کتاب مقدس کو صرف پادری پڑھ سکتے ہیں، صرف پوپ پڑھ سکتے ہیں، دوسرے نہیں. لوتھر مارتن نے کہا نہیں، سب پڑھنے کا حق ہے، سب پڑھ لیں، سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی اسلام نے کہا کہ قرآن، احادیث سب کو پڑھنا ہے، اسلام سب کو سیکھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ متون مقدس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی سب میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پادری ہی سمجھے گا، دوسرا کوئی نہیں سمجھے گا، اور یا پادری کا بیٹا سمجھے گا. لیکن لوتھر نے اس کے خلاف کی. اسی طرح اسلام میں کہ ہر ایک کو سمجھنا ہے، ہر ایک کو قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اپنے سمجھ کے حساب سے قرآن اور روایات کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف دونوں اس جو ہے ریفارمر، دونوں اس مذہب کے اصلاح اور مصلحین کیا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں. دوسرا، ایمان میں آزادی. ایسا نہیں ہے کہ تم زبردستی بس کسی پہ ہماری بات سنو. ایران میں تقلید ہے. انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی یورپ کے کیتھولک کلیسا نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو صرف اور صرف کیا کرنی چاہیے، ایمان رکھنی چاہیے، اب وہ سوچے بغیر. لیکن اس نے لوتھر نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایمان میں اختیار ہے، ایمانداری اختیاری کام ہے، اس میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا آہستہ آہستہ کیا ہوا، انہوں نے سوچ بچار شروع کر دی. اسلام نے بھی کہا لا اکراہ فی الدین. ہاں، تمہیں اکراہ نہیں ہے، تم اپنے اختیار اور اختیار کے ساتھ ایمان لے آؤ، سمجھو اور عمل کرو. یہ علم و آگاہی ضروری ہے. دوسری چیز کیا تھا، خدا کے لیے وسیلہ پوپ قرار دیا کرتے تھے کیتھولک چرچ.
اور پوپ ہی وسیلہ تھے جنت و جہنم کو تقسیم کرنے کے لیے، لہٰذا کہ پوپ ہی گناہوں کو بخش دیتے تھے۔ لوتھا نے کہا نہیں، یہ سب کام پوپ کا نہیں، یہ سب کام خدا کا ہے، خدا کا کام بندے کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا اس نے مخالفت کی۔ بالکل ایسے ہی اسلام میں بھی ہے کہ اسلام تم جنت و جہنم میں لے جانے والا صرف خدا ہے، کوئی شخص نہیں ہے کہ تمہیں جنت میں لے جائے، کوئی جہنم کا حقدار بنا دے۔ تم اپنے رابطہ خدا سے مستحکم کرو۔ اس طرح کی بہت سی شباہتیں جو ان دونوں تحریکوں میں ہیں۔ خیر اب یہ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں پہ مفصل گفتگو کریں، لیکن امید کرتے ہیں کہ یہی مختصر گفتگو ہی آپ سب کے لیے مفید رہے۔ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔